ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امام حسن حسین کی صلح ہو چکی تھی، تو پھر حضرت معاویہ نے ان کو نامزد کیوں نہیں کیا خلافت کے لیے؟ حالانکہ جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں، تو ان کو خلافت کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی آپ حیات ہی تھے تو ان کی شہادت ہوگی، ان کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو جس وقت معاملہ تو خلافت کا تب پیش آتا ہے کہ جب بندہ جو موجودہ خلیفہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو، تو یا اس کی بیماری کے آثار ظاہر ہوں گے ہوں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر نے آخری وقت میں حضرت عمر بن خطاب کو منتخب کیا جب ان کو مرض شروع ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا جب خنجر لگا تو پھر انہوں نے، اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی جو حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تھے تو ان کو جب وہ حملہ ہو چکا تھا، آپ زخمی ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں کو مشاورت کرو اور امام حسن کے بارے میں مشاورت کر لینا، جسے میں کر لینا۔ تو لہذا وہ نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ آپ منتخب کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں کہ بھئی اب اس میں سے جب خلافت کا حقدار صرف حضور کی آل ہی ہوگی، یہ تو حضور نے خلافت کا معاملہ اس کا فیصلہ خود نہیں فرمایا۔ اشارتاً کنایتاً دلائل سارے ملتے ہیں کہ حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلط کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ تو لہذا حضور نے مسلح ان کو دیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے افضل ہیں اور یہی ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، تو دنیا کے لیے بھی ہمارے کیا ہوں گے، یہی بہتر ہے۔ یہی حضرت علی کا بھی اسی طرح قول ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو شان والے ہیں تو وہ کسی کو نامزد کرے گا، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کی بیعت سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا آج ووٹ ڈالا جاتا ہے نا، تو مختلف بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں یہی تھا کہ بھئی اگر انہوں نے نامزد کرنا ہی تھا تو اس کے لیے ووٹنگ بھی ہوتی تھی، بیعت ہوتی تھی، تو اس کی نوبت ہی پیش نہیں آئی کہ وہ اس کو، کیونکہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو چکے تھے، تو زہر اس وقت تو پھر بعد میں یہ وہ نوبت نہیں آئی۔ مطلب کہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، نہ یزید کو نہ حضرت امام حسین کو۔ نہیں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نامزد نہیں فرمایا، لیکن یزید کے بارے میں دو طرح کی باتیں موجود ہیں کہ بھئی ایک روایت یہ ہے کہ بھئی بعض روایتوں میں تاریخ کی باتیں ہیں، چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ اقوال و رجال ہے، مختلف قسم کی افواہیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ہے بھئی اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2007 میں بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا، وہ ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں، بڑی شخصیت تھی، تو اس وقت کیمرے بھی موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، تحقیق کے سارے ذرائع موجود ہیں، تو یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ انہیں قتل کس نے کیا، یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا کہ وہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، گولی سے ہوئی ہے، بم کے ٹکڑے سے ہوئی ہے یا کار کا ہینگر، 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ حال ہے 2007 میں قتل ہونے والی ایک بڑی شخصیت جو کہ پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ رہی ہیں۔ تو اب آگے چلتے جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، اس کو ہر فریق اپنے حساب سے پیش کرتا ہے۔ جو لال مسجد والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کربلا والا جس طرح واقعہ ہوا اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ دہشت گردی کر رہے تھے، انہوں نے بندوقیں اٹھا لی تھیں، وہ اس طرح کر رہے تھے، تو لہٰذا کیا ہوا، ان پر حکومت نے کیا کیا ہے۔ اب کچھ انہیں باغی کہیں گے، کچھ انہیں ہیرو کہیں گے، کچھ انہیں کیا کہیں گے۔ تو یہ تاریخ کا یہ معاملہ ہے کہ آگے چلتے چلتے پھر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو بہت ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ پہلی صدی میں کی باتیں ہیں، 60 ہجری 61 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا، ایگزیکٹلی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو ہم اس کے بارے میں حتمی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن 2 طرح کی باتیں جمع ہیں تاریخ میں کہ بھئی اب بخاری شریف کے اندر 2 روایتیں ہیں، تاریخ بخاری میں بھی ہے نا، یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بخاری کے اندر بھی حدیث اور چیز ہوتی ہے اور تاریخ اور چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بخاری پر ایمان لانے والے بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو بخاری میں ہے وہ کیا ہے۔ اب خیر چھوٹے مرزا صاحب نے کہہ دیا بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ آگے اس پر۔
تو حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے کیا سنا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے یہ سنا ہے کہ جب ایمان لے کے آئے تو انہوں نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور کہا کہ مسلمان آج کھل کے عبادت کریں گے اور کھل کے رہیں گے. جس طرح آگے ایک جگہ پہ چھپ کے عبادت کی جاتی ہے اس طرح عبادت نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسلام کو کافی طاقت ملی تھی جب وہ آگے تھے. بلکہ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جرت والے آدمی تھے اور کھل کے سارے کام کرتے تھے اور معاملات میں انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. جو صحیح سمجھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. اس لیے حضور نے اللہ سے ان کو مانگا. باقی سب صحابہ حضور کے مرید ہیں اور آپ مراد رسول بھی ہیں, مرید رسول بھی ہیں. یہ ساری بات ہے. یہ بالکل یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو حضور سے عرض کیا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم سریعام نماز پڑھیں گے. تو جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن کیا ہوا ہے؟ سریعام نماز ادا کی. لیکن بخاری ہی کے اندر دوسری تاریخی روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے, جیسے چھوٹے مرزا صاحب نے بڑے مزے سے بیان کیا کیونکہ انہیں وہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے جو صحابہ کرام کے خلاف جائے, تو اس روایت کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ حضرت عمر, دوسری روایت میں یہ ہے, دوسری تاریخی روایت میں کہ حضرت عمر اسلام قبول کر کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے اور ڈر رہے تھے کہ بھائی میں باہر نکلوں گا لوگ میرے ساتھ لڑیں گے, فلانا قبیلہ میرے ساتھ لڑے گا, فلانا لڑے گا. دونوں بخاری میں ہیں. تو دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت کس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, کس بات کو سمجھتی ہے اور زیادہ بہتر بات اور صحیح بات کیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر جرت والے آدمی تھے اور ان کے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ شیطان بھی رسہ بدل لیتا تھا, سامنا نہیں کر پاتا. سبحان اللہ العظیم. آج بھی مجھے ایک بندے نے جب کہا کہ بھئی میں مدینہ شریف جاتا ہوں لیکن میں وہاں پہ روضہ رسول پہ نہیں جاتا. میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ روضہ رسول پہ تو حاضر نہیں ہوتا, یہ تو مومن کی معراج ہے. تو وہ کہتا جی میں اس لیے وہاں پہ نہیں جاتا کہ وہاں پہ حضرت عمر ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ زمین کے اوپر تھے پھر بھی شیطان سامنے نہیں آ سکتا تھا, اور آج وہ زمین کے نیچے تشریف فرمائے, شیطان پھر بھی سامنے ہے. وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ وہ کیا ہوں, چھپ جاتے ہوں, نعوذ باللہ ڈر گئے ہوں. تو ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ دونوں میں سے وہ روایت صحیح ہے جو سریعام اسلام قبول کرنے والی ہے. جب آپ نے ہجرت بھی فرمائی تو تلوار نکالی کہ سامنے آؤ جی, کسی کو بچے یتیم کروانے ہیں, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے, تو تلوار نکالے سامنے آئے اور آئے عمر کے سامنے. وہ جرت والے آدمی تھے. اسی طرح دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے نامزدگی کی, کچھ لوگوں نے مشورہ دیا, اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے نامزدگی نہیں کی. اگر نامزدگی کی تو وہ اس کی تعویل یہی کی جائے گی کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے گا, اور اس وقت اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا, کوئی باتیں ثابت نہیں تھیں, اس طرح کی چیز نہیں تھی, تو لہذا انہوں نے اس کو نامزد کر دیا. لیکن بعد میں جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, یعنی ان کی وصیت موجود ہے تاریخ میں کہ ان کو کہا اگر تجھے حکومت مل جائے, نظام تیرے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تو نے امام حسین کے ساتھ نرمی کرنی ہے, ان کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, وصیتیں کی تھیں, معاملات کیے تھے, لیکن ظاہر ہے جب ان کا وصال ہوا تو پھر اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے ظلم و ستم کیا اور نالائق نکلا اور اس نے زیادتی کی. تو اب ان کے ذمہ یہ نہیں لگے گا. چھوٹے مرزا صاحب کی پوری کوشش یہ ہے, جو ان کا ہے نا یہ نام نہاد ریسرچ پیپر, جس میں ریسرچ کے سوا سب کچھ ہے, صرف ریسرچ نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. نام ریسرچ پیپر ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کربلا کے اثر ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہیں, یہ چاہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر حضرت امیر معاویہ ذمہ دار ہوتے تو حضرت امیر معاویہ نے تو کتنے خوبصورت طریقے سے, میں نے ابھی بیان کیا ہے, آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کر کے رکھا ہے. ان کے زمانے میں کوئی شورش نہیں ہوئی, کوئی انتشار نہیں ہوا, کوئی جھگڑا نہیں. اور بخاری شریف کی روایت 2704 کے مطابق انہوں نے حضرت امام حسن کو یہی پیغام بھیجا کہ یہ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو مسلمانوں کا قتل ہوگا, بچے یتیم ہوں گے, عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی, تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. تو امام حسن نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور صلح کی. تو وہ ہمدرد آدمی تھے, صحابی رسول تھے, انتہائی سمجھدار اور زیرک تھے. انہوں نے بھی یہ معاملہ, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو فیصلہ نہیں فرمایا, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمان میرے بعد کیا کر لیں گے, فیصلہ کر لیں گے. جس طرح حضرت مولا علی نے چھوڑا تھا, جس طرح باقی لوگ چھوڑ کے گئے تھے, تو اس کی طرح طرح کی باتیں ہیں. تو کبھی بھی ہم حضرت امیر معاویہ, یزید کے کارناموں کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کو قرار
نہیں دے سکتے. بیٹے کا گناہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اگر بیٹا گناہ گار ہے، بیٹا ظالم ہے تو اس کا ذمہ دار باپ نہیں، اگر باپ ظالم ہے تو بیٹے اس کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اس پر وہ راضی نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اگر یزید کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو عبرت کی نظر سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کام اس نے کی ہیں. جی لیکن میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک ہیں ہمارے منڈی والے مولوی، تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ تھا یا مے بی انٹرویو تھا، اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسے اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ہم کیوں یزید پہ لعن طعن کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ یزید تو خلیفہ ہے، تو خلیفہ کا تو آپ نہیں کہہ. اور پھر تیسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ثابت کریں کسی حساب سے کہ یزید نے ظلم و ستم کروایا. دیکھیں جی، اب یہ تو دیکھیں نا، افراط اور تفرید ہے. ہم اہل سنت اعتدال والے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس معاملے میں اس حوالے سے اہل بیت کے فالور ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے فالور ہیں. امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، ہماری بھی صلح ہے. حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، ہماری یزید کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے. معیار یہ ہیں لوگ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت کے کامل افراد میں امام حسن امام حسین شامل ہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ظلم و ستم ثابت ہے، واقعہ کربلا ہوا. اب یہ تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسری طرف بھی ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ واقعہ ہی کو نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ذاکر نائک تھے جنہیں چھوٹے مرزا صاحب نے مجدد اسلام کا لقب دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. چھوٹے مرزا صاحب کے جو مجدد ہیں انہوں نے کیا کہا، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. تو اس کو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بس ایسے جی معاملہ نہیں تھا. تو یہ جو غیر مقلدین ہیں یا یہ جو خوارج کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام حسین کو نعوذ باللہ کچھ تو غلط کہتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف ایسا ہے، یزید کی حمایت کرتے ہیں. تو یزید اس بات کا ذمہ دار ہے، یزید کے ہوتے ہوئے سارا ہوا، یزید کے حکم سے ہوا، یزید نے لشکر بھیجا. اگر یزید اس بات پر راضی نہیں تھا تو جب سارا قافلہ وہاں میں پہنچا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ فلاں فلاں قتل کرنے والا ہے، شمر قتل کرنے والا ہے، تو یزید نے ان قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ انہیں عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ امام حسین کا قصاص لیتا، بدلہ لیتا. لیکن کہیں کوئی تاریخ میں ایسا موجود ہے کہ وہ اس نے لیا ہو؟ تو ایسا جب نہیں تو وہ مولوی صاحب کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ایسا ہے وہ ایسا ہے؟ ہم بالکل یزید کو نہ امیر المومنین مانتے ہیں نہ صالح مانتے ہیں. ہم اس کے اور اس کے بعد پھر واضح طور پر جب اس نے مدینہ شریف پر حملہ کروایا، مدینہ شریف مسجد نبی کی بھی حرمتی کروائی، وہاں پہ گھوڑے بندھوائے، وہاں پہ مسلمانوں کو صحابہ کرام شہید کرائے. غالباً تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 700 صحابہ شہید کروائے، اور مدینہ شریف کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزت لوٹی گئی. یہ سارے معاملات ہوئے اور ان کو نظر نہیں آ رہے. یہ سارا واقعہ یزید کے دور میں ہوا، کہ یزید کے حکم سے ہوا، آرڈر سے ہوا.